صحت و تندرستی کے پروگرام میں میں ہوں آپ کا میزبان محمد محسن عابد۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں حکیم اکبر علی خان صاحب، اور ہماری گفتگو صحت و تندرستی کے مختلف ٹاپکس پہ ہوتی رہتی ہے۔ جس ٹاپک کو اب ہم نے سلیکٹ کیا ہے وہ ہے موٹاپا، اور موٹاپا کے پڑنے والے وہ منفی اثرات جس کی وجہ سے انسانی جسم کو بہت ساری اور امراض کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ ویسے تو موٹاپا بذات خود بھی ایک مرض ہے، اور اسے مرض سمجھے بغیر ہم اس کا علاج پر فوکس کرنا یا علاج نکالنا، ہم اس پر بات ہی نہیں کر سکتے۔ تو یہ بات تو اب سب مانتے ہیں کہ موٹاپا بذات خود ایک مرض ہے، لیکن موٹاپا مرض ہونے کے ساتھ ساتھ بہت ساری ایسی امراض ہے جن کے پیدا کرنے کی وجوہات موٹاپا ہی ہوتی ہے۔ تو موٹاپا کس طرح بڑھتا ہے، کس طرح ہم اس کو کم کر سکتے ہیں، موٹاپے کا علاج کس حد تک ممکن ہے، اور علاج کے لیے ہمارے پاس طب نبوی میں اور جدید دور میں ایسے علاج کون سے ممکن ہیں جس کے تھرو ہم کم سے کم اپنے جسم کو نقصان پہنچا کے، یعنی بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہم کسی چیز کا علاج تو دریافت کر لیتے ہیں لیکن اس کے سائیڈ ایفیکٹ بہت زیادہ ہوتے ہیں۔ تو کس طرح کم سے کم سائیڈ ایفیکٹ سے ہم اس موٹاپے کے مرض سے باہر آ سکتے ہیں، اس کے لیے بات کرنے کے لیے میرے ساتھ موجود ہیں۔ تو حکیم اکبر علی خان صاحب، آپ کا شکریہ، آپ نے ہمیں وقت دیا۔ تو موٹاپا ایک بہت بڑا مسئلہ ہے اس وقت، جس سے بہت ساری امراض بھی جنم لے رہی ہیں۔ آپ اس کے بارے کیا کہنا چاہیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء و سید المرسلین۔ سب سے پہلے رمضان شریف میں ہم بالکل اس بات کا خیال نہیں رکھتے کہ ہم نے سارے سال کا احتساب کرنا ہے، کہ رمضان شریف میں اگر ایک مہینہ ہم پوری طریقے سے سنت طریقے سے روزہ رکھیں، افطار کریں، تو کبھی موٹاپا پیدا نہیں ہو سکتا۔ اس کی مین وجوہات میں جہاں ڈپریشن شامل ہے، اس میں 70% ہمارے کھانے اور کھانوں کا رجحان ہے کہ ہمارے کھانے میں چکنائیاں، نمک، گوشت، انڈے، یہ چیزیں زیادہ استعمال ہو رہی ہیں۔ 4 ایسی بنیادی چیزیں ہیں جو موٹاپے کا باعث ہیں: چاول، چینی، چکنائی اور ٹھنڈا پانی۔ اگر غور کریں تو آج سے کئی سال پہلے یہ چیزیں بہت کم ہمارے کھانوں میں شامل تھی، ٹھنڈے پانی کا رجحان نہیں تھا، نتیجتاً موٹاپا اس وقت بہت کم تھا۔ اب جب کہ یہ چیزیں دن بہ دن بڑھتی جا رہی ہیں، موٹاپا بھی بڑھتا جا رہا ہے۔ جہاں یہ ہماری خوبصورتی کو تباہ کرتا ہے، ہماری صحت کے حوالے سے بہت ساری ایسی بیماریوں کو جنم دیتا ہے: شوگر، بلڈ پریشر، ہارٹ اٹیک، اور خاص طور پہ اس سے بھی انسان ذہنی کمپلیکس کا شکار ہوتا ہے کہ وہ کسی کے سامنے بیٹھنے سے جھجکتا ہے، اور خاص طور پر اپنی تعلیم، اپنے معاملات میں وہ بہت پیچھے رہ جاتا ہے۔ تو اس سلسلے میں یہ ہے کہ ہمیں اپنا روزمرہ کا کھانا، اس میں چکنائی، چاول، چینی، ٹھنڈا پانی، یہ چیزیں کم کرنی چاہیے۔ سبزیاں، سلاد، پھل، خاص طور پر ایسے پھل جن میں چینی کم ہو۔ اسی سلسلے میں یہ ہے کہ جو احتیاط شوگر کے پیشنٹ کے لیے ہے، وہی احتیاط موٹاپے کے پیشنٹ کے لیے ہے۔ خاص طور پہ جو چارٹ بنایا جاتا ہے شوگر کے پیشنٹ کے لیے، وہی موٹاپے کے پیشنٹ کے لیے ہے، کہ بنیادی طور پہ جب تھوڑی سی شوگر لو ہوتی ہے تو فالتو فیٹس برن ہو جاتے ہیں۔ تو ہم نے اپنی چکنائی جو موجود ہے اس کو ورزش کے ذریعے، چکنائی نہ لے کر اور دوسرے عوامل سے کم کرنا ہے۔ اس کے لیے گرم پانی اور کچھ ایسی چیزیں ہیں جو خاص طور پہ مفید ہیں۔ 2 طرح سے ہیں۔ ایک تو یہ کہ ہم نے اپنے کھانوں میں
ایک بہت پرانی چیز ہے جسے ہم عام طور پہ چٹنی بولتے ہیں. بالکل. پودینہ، سونف، زیرہ، سبز مرچ اور تھوڑی بہت باقی چیزیں ادرک لہسن وغیرہ شامل کر کے خوش ذائقہ چٹنی کا ایک فارمولہ تیار کرنا ہے. اچھا سر، یہاں پہ میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا، ایک یہ ہوتا ہے کہ کسی بندے کے جسم میں فیٹ نہیں ہے اور وہ فیٹ کو مطلب اپنے مناسب رکھ کے موٹاپے سے بچ سکتا ہے. ایک وہ بندہ شخص ہے جو فیٹ جس کے بڑھ چکے ہیں اور موٹاپے کا شکار ہو چکا ہے. اب جب وہ موٹاپے کا شکار ہو چکا ہے تو اسے ظاہری بات ہے ایکسٹرا احتیاط کی ضرورت ہے. تو وہ کس طرح اس موٹاپے سے اپنے آپ کو دوبارہ واپس لا سکتا ہے؟ یقیناً یہ کافی مشکل مرحلہ بھی ہوتا ہے، کیونکہ انسان جب موٹاپے کا شکار ہوتا ہے تو جسم کا وزن بھی زیادہ ہوتا ہے اور اسے بھوک بھی زیادہ اکثر اوقات لگتی ہے. تو اس وقت وہ شخص کس طرح اس سے باہر آ سکتا ہے؟ اور اگر آپ اس کے ساتھ ساتھ ہمیں کوئی نسخہ عنایت فرما دیں جو موٹاپے کے علاج کے لیے زیادہ ہمارے جسم کو مطلب فیوریبل ہو، تو وہ کیا ہو سکتا ہے؟ اس میں یہ ہے کہ تلبینہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہے وہ زیادہ دیر تک کھایا جائے. 2 ہفتے 3 ہفتے تلبینے کا استعمال کیا جائے تو موٹاپا بہت حد تک کور ہو جاتا ہے. اگر طبی نسخے کو دیکھا جائے تو ایک نسخہ ایسا ہے جو انشاءاللہ موٹاپے کو کم کرنے میں معاون ثابت ہوگا. اس میں میتھے، ہلدی، ہالوں، اجوائن، سفید زیرہ، یہ اجزاء بریک کر کے صبح و شام گرم پانی سے آدھا چمچ کھا لیے جائیں. 3 یا 4 ہفتے کے بعد اگر آپ چیک کریں تو انشاءاللہ اللہ کے حکم سے 4 پاؤنڈ تک وزن کم ہو سکتا ہے. احتیاطی تدابیر اختیار کرنا شرط ہے، جیسے کہ میں نے پہلے عرض کیا ہے کہ چاول، چینی، چکنائی، ٹھنڈا پانی اور زیادہ نیند، زیادہ سونا، زیادہ آرام طلبی، یہ چیزیں موٹاپے کا باعث ہیں. ان پہ غور کر کے ان سے بچا جائے تو انشاءاللہ تعالی نمایاں طور پر وزن میں کمی کی جا سکتی ہے.